الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، مختصر بیان کروں گا اور وہ بیان کروں گا جس کی ضرورت ہے. دیکھو ایسا ہے بھائیو، بیان آپ یہ نہ سوچے روز ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس بیان سے ہماری زندگی کا رخ بدل جائے اور کون سی بات ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے. اس لیے ہمیں سنتے رہنا چاہیے، تعلیم میں بیٹھتے رہنا چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے عمل بھی کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں کوئی الگ سے نہیں آیا ہوں، میں بھی تم ہی لوگوں میں سے ایک ہوں، میں بھی مسلمان ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کمتر بھی نہ سمجھے، اس لیے کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوں. اور اپنے اس مسلمان ہونے پر اس کو فخر ہونا چاہیے، اپنے اس مسلمان ہونے پر اس کو فخر ہونا چاہیے، لیکن یہ فخر غرور کے درجے میں نہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے مسلمان بنایا، اعمال صالحہ کی توفیق دی اور فاسق و فاجر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی اللہ نے مجھے توفیق دی. اس پر شکر کرنا چاہیے اور یہ فخر شکر والا فخر ہو، تکبر والا فخر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کا موقع دیا ہے یہ بہت تھوڑا سا موقع ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، بہت تھوڑا سا وقفہ ہے. بھائیو یہ وقت اگر گزر گیا، زندگی بھر انسان زندگی یعنی اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے پوری آخرت میں جو دائمی زندگی ہے، اس دائمی زندگی میں اگر ہمیشہ اگر انسان چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا تو بھی اس کی سنوائی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اختیار دیا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ اختیار چھین لیں گے. آخرت میں صرف اللہ ہی کا اختیار ہوگا. اس لیے ہمیں جینا ہے تو اللہ کے لیے جینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قل کہہ دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری قربانی اور میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو اللہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے. تو ہم جیئیں اللہ کے لیے، جیئیں اس اللہ کے لیے جیئیں جس نے ہمیں زندگی دی، اس اللہ کے لیے جیئیں جس کے ہاتھ میں موت کا اختیار ہے، وہ چاہے گا جب مار دے گا. انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ ایک تھوڑا سا اختیار ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے اور یہ اختیار بھی ایک آزمائش کے لیے دیا ہے. مثال کے طور پر دنیا میں اچھے کام کرو تمہاری مرضی، برے کام کرو تمہاری مرضی. اچھے کام کرو گے اچھا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. برے کام کرو گے تو دنیا میں تو تمہیں مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، لیکن بعض دفعہ پکڑ بھی ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں تو بہرحال پکڑ ہونا ہی ہے. قرآن میں فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. یہ اختیار اللہ نے دیا ہے دنیا میں. دنیا میں پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ آخرت میں ہوگی. دنیا کے قانون کی طرح آخرت کا قانون نہیں ہے. انسان یوں سمجھتا ہے کہ اگر یہ جو دین ہم سن رہے ہیں، جو اسلام کی باتیں ہم سن رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر یہ شک و شبہ آ گیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا انسان. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. یعنی ٹرافک توڑ کر اگر انسان سگنل توڑ کر انسان گزر رہا ہے تو اس کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے، جرمانہ دینا پڑتا ہے.
اسی طرح کسی نے چوری کر لی اس کو سزا ملتی ہے، حکومت اس کو سزا دیتی ہے، حکومت کا کوئی بھی قانون توڑے اس کو سزا ملتی ہے، وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، یا دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو دنیا کی حکومت والے اس کو سزا دے رہے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے غلطی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑنا ہے، گناہ کرنا ہے اور دل آزاری کر رہے ہیں اور رشتوں کو توڑ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا گناہ ہے ہم کر رہے ہیں، سزا نہیں مل رہی۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے اگر اللہ ہوتا تو ہمیں سزا دیتا، نہیں بھائیو، دنیا کا قانون سمجھا ہے، اللہ کا قانون سمجھا ہی نہیں ہم نے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں ہم نے مہلت دے رکھی ہے، تم دنیا کی زندگی چاہے جیسے گزارو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو ایمان کے ساتھ گزارو چاہو کفر کے ساتھ گزارو، دنیا میں پکڑ نہیں آئے گی، بعض دفعہ پکڑ آتی ہے تو تنبیہ کے لیے آتی ہے، جس طرح باپ اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہے، سختی کرتا ہے اس لیے کہ بچہ غلط کام سے رک جائے، اسی طرح اللہ کی طرف سے بھی تنبیہ ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے کہ تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے، سزا تو آخرت میں اللہ کا قانون ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، دنیا والوں کی طرح نہیں کہ سزا فوراً دے دی جائے، گناہ کیا سزا دے دی جائے، حوالات میں بند کر دیا جائے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، دنیا والے فوراً سزا دیتے ہیں، اور اگر زیادہ بڑا جرم ہو تو اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، پھر اس تحقیق کو پہنچنے کے بعد، اس بات کو ثابت کرنے کے بعد پھر اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ دنیا کا قانون ہے، آخرت کا قانون ہے، آخرت کا قانون تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایک دن متعین کر رکھا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس دن ہم فیصلہ کریں گے، اس دن نمٹ لیں گے جوانی کہاں خرچ کی اور زندگی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، جو کچھ تمہیں معلوم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ اس سے مراد عالم نہیں ہے، ہر انسان کو مراد ہے کہ ہمیں سب کو دین کی باتیں پتہ ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ روزہ فرض ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ اعمال کرنا انسان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ امت جس کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے تھے، میرے نبی نے جو ہے بھوکا رہنا پسند کیا، پیٹ پر پتھر باندھنا پسند کیا، اپنے اہل و عیال کو تندرستی میں رکھنا پسند کیا، اپنے صحابہ کرام کو تندرستی کی زندگی گزارنا آپ نے پسند کیا، گوارا کیا، لیکن اللہ کے دین میں ذرا سی کمی آ جائے اس بات کو گوارا نہیں۔ صحابہ کرام کی راتیں مصلے پر گزرتی تھی اور دن ان کا جو ہے گھوڑوں پر یا اللہ کے دین کی محنت کے لیے کھجور کی گٹلیاں چوس چو کر وہ جو ہے اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن دین میں کمی آ جائے اس بات کو صحابہ نے گوارا نہیں کیا۔ اپنی جان کی باسی لگا دی صحابہ کرام نے، لیکن دین پر آنچ نہیں آتی۔ میرے بھائیوں آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ دنیا کس مرحلے پر پہنچ گئی ہے، آج مسجدوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، مسجد کے نمازیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، غیروں کی کیا بات کریں، مسلمان تک نمازی کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے اور نمازی بے نمازی کو اچھا نہیں سمجھ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری امت سے خشوع اٹھا لیا جائے گا، تم دیکھو گے کہ بھری مسجد میں نماز پڑھنے والے ڈھیر سارے لوگ ہیں لیکن ایک بھی نمازی نہیں ہوگا، ڈھیر سارے نمازی ہوں گے لیکن اس میں نماز پڑھنے والا ایک بھی نہیں ہوگا، خشوع اٹھا لیا جائے گا، پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غفلت دنیا کی محبت کے نتیجے میں جو ہے تاری ہوتی ہے، جب دنیا کی محبت غالب آ جائے تو پھر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں ابھی نماز سے پہلے نماز میں سو ہونے کی وجہ یہی تھی کہ میں ہارون رشید کے جو صاحبزادے تھے ان کا واقعہ پڑھ رہا تھا اور دل ایک غمزدہ سی کیفیت میں تھا اور عجیب عجیب سے واقعات اور عجیب عجیب باتیں ذہن میں آ رہی تھی، اسی وجہ سے جو ہے نماز میں
پہلے قاعدے میں بیٹھنا ذہن میں نہیں رہا. اور وہ شعر جو ہارون الرشید کے صاحبزادے نے آخری وقت میں کہا تھا اس شخص سے جس نے ان کو دفن کیا تھا. اور وہ جو دفن کرنے والے صاحب تھے وہ معمولی نہیں تھے, وہ بڑے دیندار آدمی تھے, بڑے دیندار آدمی. ان کو اتنا افسوس ہوا اپنے اس عمل پر کہ میری ایک اللہ کے ولی سے جو ہے اپنے گھر کا کام کروایا. آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے محل میں اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. کچھ شرفا لوگ آئے اور یہ ان کا جو صاحبزادہ تھا یہ ایسی سادہ لباس میں اور اللہ والوں کی کیفیت میں, یعنی گربے حال کی کیفیت اس پہ زیادہ رہی. آیا تو باپ نے کہا کیا تم نے ہمیں ذلیل کر رکھا ہے, تم ہر کبھی ایسے چلے آتے ہو. بس یہ بات اس کو اچھی نہیں, وہ گھر چھوڑ کر جانے لگا. تو اماں نے اس کو ایک انگوٹھی دے دی, 3 روپیہ دے دیا تھا, کپڑے بھی نہیں پہنے, جو پہنے تھے وہی چلا گیا. ایک دن کماتا تھا, وہ پورے ہفتے جو ہے اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور یہ کرامت تھی اس کی کہ وہ تو صرف کھڑا رہتا تھا, جنات کام کیا کرتا. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے, فنائیت کے عالم میں جو چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے مدد کرتا ہے. ایک دن کما رہا ہے, پورے ہفتے کھا رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے, اور ایک درہم سے زیادہ لے بھی نہیں رہا ہے. مالک نے کہا کہ بھائی تم نے بہت زیادہ کام کیا ہے, اتنا کام تو ہفتے بھر میں ہوتا ہے, تم 1 درہم اور لے لو, جو مزدوری طے ہوئی ہے اتنے میں کام کرو, اور اب اگلے ہفتے ملوں گا, 7 دن نہیں. بہرحال مجھے شعر سنانا ہے جو اس نے اپنے آخری وقت میں کہا. اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے جس نے ان کو دفن کیا, یا صاحبی لا تغترر بتناحبی, یا صاحبی لا تغترر بتناحبی, اے میرے دوست, اے میرے ساتھی, دنیا کی نعمتوں کے دھوکے میں نہ پڑ. والعمر يرفض والنعيم يزول, عمر ختم ہو رہی ہے اور یہ جو ساز و سامان ہے, یہ نعمتیں ہیں, یہ راحتیں ہیں, یہ سب زوال کی طرف جو ہے چل رہی ہیں. عمر کو ختم ہونا ہے, نعمتوں کا زوال ہونا ہے. اذا حملت الى القبور جنازة, اے میرے دوست, اے میرے ساتھی, جب تو کسی جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف جائے, فعلم بأنك بعدها محمول, تو جان لے, یاد کر لینا اس بات کو کہ ایک دن اسی طرح تیرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے, اسی طرح ہر ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے. بھائیو, ہم دنیا کے دھوکے میں ایسے پڑے ہیں کہ ہمیں آخرت کا خیال ہی نہیں رہتا, ہمیں اللہ کا دھیان ہی نہیں رہتا. ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو اللہ سمجھتا ہی نہیں. مصیبت میں اللہ کو یاد کر لینا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے, یہ تو اپنی مصیبت کا اظہار ہے, اپنی پریشانی کا اظہار ہے. آج دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے. مولانا الیاس صاحب نے جب لوگوں کی بے دینی دیکھی, یہ لوگ تو اللہ سے جڑ ہی نہیں رہے ہیں, اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے سارے مشغلوں سے نکل کر, وہ پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہو یا تجارت کا مشغلہ ہو یا گھر کا مشغلہ ہو, سب سے لا تعلق ہو کر صرف اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت میں جو ہے لگا. دہلی سے سفر کر کے میوات تک پیدل جاتے ہیں, دور دراز علاقوں کے سفر حضرت نے پیدل کیے. اور یہ جو دنیا کے اندر آزمائش حالتیں ہیں کہ اتنا لمبا سفر حضرت نے کیا. حضرت کہتے تھے یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد نہیں ملے گی. اللہ کی یاد میں رونا, اللہ کی یاد میں تڑپنا, نبی کی محبت میں جو ہے پٹ جانا, رسوا ہو جانا, ذلیل ہو جانا,
یہ آخرت میں نہیں ملے گا. آخرت میں بڑی بڑی جنتیں مل سکتی ہیں, بڑی بڑی نعمتیں مل سکتی ہیں, بڑے درجات مل سکتے ہیں, لیکن اللہ کی یاد میں رو لینا یہ نہیں ملے گا. اللہ کی یاد میں راستوں کی پریشانی کو اٹھا لینا یہ نہیں ملے گا, اور چل چل کے پیروں میں چھالے پڑ جانا یہ نہیں ملے گا. مولانا الیاس صاحب نے ایک انسان تھے لیکن 1000 کا کام کر کے لگے. کیا فکریں غالب تھی. آپ نے 12 سنا ہے, میں تو یاد دلا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ روتے تھے, اتنا زیادہ روتے تھے کہ بیوی کہتی تھی کہ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں, آپ محنت کریے, کام کریے, اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں. اتنا زیادہ روئیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے, کمزور پڑ جائیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا, یہ غم تھا نبی کا, یہ محبت تھی نبی کی, یہ ہے حقیقی عاشقی جس کو عشق کہا جاتا ہے. نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر, نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر, نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر. اگر کسی چیز میں جگر شامل نہ ہو, دل شامل نہ ہو, دل کی دھڑکنیں شامل نہ ہو, دل کی آرزویں اور تمنائیں اور آہٹیں شامل نہ ہو, تو کام چاہے کتنا بڑا ہو اس میں مزہ نہیں آئے گا. اس لیے حضرت نے لکھا الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو. کسی سے کسی کو محبت ہو جائے تو روٹ جائے تو بھی اس کو اچھا لگتا ہے, وہ مان جائے تو بھی اچھا لگتا ہے, وہ نخرے کرے تو بھی اچھا لگتا ہے, وہ ناز و انداز سے پیش آئے تو بھی اچھا لگتا ہے. اس کی ہر ادا, اس کا ہر نخرہ, اس کی ہر آہٹ اور اس کی ہر ادا انسان کو بھاتی ہے, لبھاتی ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے. کیوں؟ محبت ہوتی ہے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والوں کو تو سب سے زیادہ محبت اور عشق صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیوی سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں کیوں رو رہا ہوں تو پھر رونے والا ایک نہیں ہوگا, 2 ہوں گے. مسلح ایک بچھا ہوا نہیں ہوگا, 2 ہوں گے. ہم سوال تھا بھائیو, ساری زمین جائیداد اور اپنی جمع پوری سب اللہ کے دین میں لگائیں. لوگوں کو مسجد میں بٹھا رہے ہیں, کتنی مزدوری ہے تمہاری, 200 روپے. بھائی 200 روپے مجھ سے لے لینا, دن بھر جو ہے تم قرآن سیکھ لو, اپنی نماز صحیح کر لو, اپنا کلمہ صحیح کر لو. ان کی نمازیں صحیح کروائی, ان کے کلمے صحیح کروائے, ان کو قرآن پڑھنا سکھایا, وہ مزدوری اپنے پاس. یہ غم تھا اللہ والا غم, یہ غم تھا نہیں سوری, یہ غم تھا نبی والا غم, یہ فکر تھی اللہ کے دین کی فکر, یہ محبت تھی اللہ والی محبت. اس لیے ہمیں فکر جب تک اپنے اندر پیدا نہیں کی, اگر ہم نے یہ فکر اپنے اندر پیدا کی تو ہمارا جینا بھی آسان, مرنا بھی آسان. دنیا میں ہر انسان جی رہا ہے صرف جینے کے لیے, مسلمان جیتا ہے مرنے کے لیے کہ میں مروں گا تو اللہ کو راضی کر کے مروں گا. اس لیے میرے بھائیوں, ان کی فکروں پر آج اللہ نے جو کام کھولا کہ انسان جماعت میں چلا جائے. دیکھو مقبولیت کا انداز دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی اور اتنی تواضع عطا فرمائی کہ 3 دن کے لیے جماعت میں نکلے اور اپنے خرچے سے نکلے, اپنا ساز و سامان اپنا بستر لے کر نکلے اور مسجد میں پڑاؤ ڈال دیا. ایسے انسان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جو شرابی ہے, جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کر رہا ہے, جس سے کوئی ملنا جلنا پسند نہیں کر رہا ہے, اس کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں. مسجد میں لا رہے ہیں, اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں. یہ مقبولیت ہے کہ نہیں؟ اپنا مقصد نہیں ہے بلکہ کیا اصول بنایا حضرت نے, اللہ کے لیے نکلنا ہے بے طلب بن کر, بے غرض بندوں کے پاس. ہمیں کوئی طلب بھی نہیں ہے اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے, صرف مقصد اتنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. بے طلب بن کر بے غرض بندوں کے پاس جا کر اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو بتانا اور اللہ کے دین کو پہنچا دینا, یہ اپنی سب سے بڑی سرخی ہوئی اور کامیابی سمجھتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والا تھا.
اس لیے میرے بھائیوں صحیح معنی میں اگر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی تو پھر ہمارا دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کرنا اور ہماری نمازوں کو پڑھنا یہ سب آسان، اور پھر نمازوں کے لیے مشقتیں اٹھانا آسان، لوگوں کو سمجھا کر مسجد میں لانا ہمارے لیے آسان، لوگوں کی کڑوی کثیری سننا آسان۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا قیمتی واقعہ ہے، سن لو اس کے بعد بات ختم۔ ایک مسئلہ پیش آیا، معتزلیوں کا دور تھا، اور اس وقت کے لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ قرآن کو مخلوق ثابت کر دیا جائے۔ اس طرح انسان مخلوق ہے اور دیگر مخلوق ہیں، اسی طرح قرآن بھی ایک مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب مسئلہ آیا تو آپ نے کہا کہ ثابت کر دو قرآن سے اور حدیث سے، میں مان لوں گا۔ جب تک حضرت فتویٰ نہیں دیتے کوئی مانے گا نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑے امام اس وقت کون تھے؟ امام احمد بن حنبل۔ فتویٰ نہیں دیا حضرت، کہا مجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو، میں سگنیچر کر دوں، ثابت نہیں کر پایا۔ تو حضرت کو اتنی سختی اور اتنی تکلیف دی گئی کہ جیل میں بند کیا گیا، جیل میں بند کیا گیا۔ اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک جلاد آتا تھا اور 2 کوڑے مارتا تھا، اور 2 کوڑے اتنی زور سے مارتا تھا کہ اپنی پوری توانائی ختم کر دیتا تھا، پوری طاقت، پورا زور لگا دیتا تھا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا ایک کسی ہاتھی پر مار دیا جاتا تو ہاتھی چنگار اٹھتا، ایک جلاد آ کر 2 کوڑے مار کر چلا جاتا۔ آپ کوڑے کھاتے رہے، لیکن آپ اپنے مشن سے نہیں کیے، آپ نے فتویٰ غلط نہیں کیا، جمے رہے۔ پھر آخر وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے ایک عمل شروع کیا، اپنی دعا کے اندر ایک شخص کی مغفرت کا اور اس کی خوشحالی کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ فلاں شخص کو جنت عطا فرما، دنیا میں خوشحال زندگی عطا فرما۔ ان کے جو مریدین نے سنا تھا، حضرت جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ وقت کا سب سے بڑا فاسق و فاجر آدمی ہے، وہ چور آدمی ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ جب مجھے پکڑ کر جیل میں لے جایا جا رہا تھا تو اس شخص نے میرے کان میں کہا تھا، حضرت میں چوری کرتا ہوں، جیل میں لا کر بند کر دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر چوری کرتا ہوں، پھر پکڑ کے جیل میں بند کر دیتے ہیں، یہ مجھے مارتے رہتے ہیں اور سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر چوری کرتا ہوں، میں اپنے مقصد سے آج تک نہیں ہٹا ہوں۔ تم تو اللہ کے قرآن کے لیے جا رہے ہو، تم تو ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہو، پیچھے مت ہٹنا۔ اس چور کی، اس نکمے کی نصیحت نے مجھے جو ہے اور مضبوط کر دیا، میں کیوں نہ اس کے لیے دعا کروں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں بھائیوں کہ ہم میں کا ہر انسان کام کا ہے۔ چور سے بھی اللہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں، فاسق و فاجر سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں، سجائے کے عالم، علماء، مفتی اور بڑے دیندار، اس لیے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب اچھے ہیں، سب کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے۔ نیک میرے بندے ہیں اور برے میرے بندے نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق میرا کنبہ ہے، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے جو ہے تعلق رکھو، ہر ایک کو اپنا بنا کر رکھو، اور محبت کی بات کرو اور محبت کی دعوت دو، ہر ایک کو اللہ سے قریب کرو، اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، اور آپس کی نفرتوں کو، آپس کی بدعنوانیوں کو اور بدعمالیوں کو ختم کرو، معاملات کو درست کرو۔ سب سے بڑا عمل ہے یہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم آپس میں معاملات کو درست کریں، نہ اتفاقی کو ختم کریں۔ اگر ہم نے یہ کام کیا
تو پھر اللہ کی رحمتیں اور مددیں اور نصرتیں ہمارے پاس ہیں. کریں گے انشاءاللہ. تو بھائیو فکروں کو بیدار کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں دین کو جلا بخشنے کے لیے، دین کی فکر کو ہموار کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول سے نکل کر اللہ والے ماحول میں جانا پڑے گا. اس کے لیے کون کون کا نام ہے؟ 3 دن کی ترتیب بن رہی ہے عید کے بعد انشاءاللہ. اور میں شکر ادا کروں گا ان نوجوانوں کا جنہوں نے اپنی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ مسجد کو آباد رکھا. میں ان کے حق میں دعائیں کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ ان کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، کہ انہوں نے اللہ کے دین کی فکر کو لیا اور وہ مسجد میں جمے رہے، ڈٹے رہے. ایک لمحے کے لیے انہوں نے مسجد کو چھوڑا نہیں. شب قدر ہو یا نہ ہو وہ لگے رہے. میرا اتنا دل خوش ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا. شب قدر میں 3 مرتبہ میں نے ان نوجوانوں کے لیے دعا کی. یہ میں احسان جتانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں جب مجھ جیسا چھوٹا انسان اتنا خوش ہو رہا ہے، پھر اللہ کے نبی کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اس لیے ہمیں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. اللہ کو بہت پسند ہے ہمارا عمل. کریں گے انشاءاللہ. تو عید کے بعد انشاءاللہ جماعتوں کی ترتیب بنے گی. تو 3 دن